حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیارے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ہر وقت کیفیات میں تر رہتے تھے۔ ایک دن اچانک سرکار کی کچہری سجی ہوئی تھی اور دیوانہ وار دور سے روتے ہوئے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت حنظلہ پتہ ہے کون ہے؟ غسائل ملائکہ۔ آج یہ شادی کی تقریب ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ غسائل ملائکہ صحابی ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی، آقا نے سرکار جو گفتگو فرما رہے تھے اسے تھوڑی دیر کے لیے موقوف فرما کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا معاملہ ہے حنظلہ؟ خیر تو ہے؟ ماذا تبکی، تو کیوں رو رہا ہے؟ توجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کیفیت کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا سید یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، معاملہ یہ ہے کہ حنظلہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں شہباز قادری صاحب، حنظلہ ایمان سے غافل ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ خدا مطلب کچھ خیال کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ اے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے بے ایمان ہو گیا؟ حنظلہ ایمان سے غافل کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو عجیب کیفیات ہوتی ہیں، چاہے گھنٹوں بیٹھے رہیں اٹھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک لحظہ تھا، توجہ ہے، ایک سیکنڈ تھا، ایک لمحہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے، پلک جھپکی اور محفل ختم ہو، حالانکہ گھنٹوں بیٹھے۔ سرکار آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی کچہری سجتی ہے، آپ کی صحبت کاملہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسا ہی تھا نا یار، سچی عشق مصطفیٰ میں رنگی ہوئی محفل ہو تو اس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، تو کیا کمال وہ محفل ہوگی جس میں صحابہ کرام سامنے سامنے ہوتے ہوں گے، آقا سامنے مرکز ہوتے ہوں گے، بیٹھا رہے تو سامنے اکھی پہیاں دیکھیں وہ سامنے چہرہ بدوہا ہو، مکھڑائے بدوہا ہو، واللیل کی زلفیں ہوں، مازاد کا کجلہ ہو، یار تاڑی چپ تو صدقے ہو، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے کہیں سبحان اللہ۔ سامنے وہ ہو، نگاہ سیدنا صدیق اکبر کی ہو، نگاہ سیدنا عمر فاروق کی ہو، نگاہ سیدنا عثمان غنی کی ہو، نگاہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہو، نگاہ عشرہ مبشرہ کی ہو، نگاہ حضور سیدنا بلال حبشی کی ہو، اللہ تو پھر کاغا مورا سب تن کھائیو، مورا چن چن کھائیو، ماس پر دو نینا مت کھائیو، موہے پیا ملن کی یاد۔ تو سرکار آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دل اتنا پرسکون ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی روحانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے کام کاج میں، کاروبار میں، روزمرہ کے معاملات میں، گھر کے فیملی کے معاملات، معاشرت معاملات میں جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ ہم سے چھن جاتا ہے اور ہم ایسے اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرتے ہیں۔ سرکار تو اسی لیے میرے ذہن میں خیال آیا شاید میں ایمان سے دور ہو گیا، توجہ ہے۔ سرکار نے فرمایا حنظلہ اپنی اصلاح کر لو، تم ایمان سے غافل نہیں ہوئے، بولیے تم ایمان سے غافل نہیں ہوئے۔ ایمان نام ہی کیفیت کا ہے، کیفیت کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی ہے۔ تم میری صحبت اور محفل سے اپنے گھر اور بازار کی یا معاشرے کی صحبت کو کمپیئر نہ کرو، تقابل نہ کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تم اس محفل میں بیٹھتے ہو اللہ کے ملائکہ فرشتے میری محفل کو اپنے نورانی پردوں میں ڈھانپے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں تو سیدنا حنظلہ کے ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں، تو بندہ اگر یہ چاہے